تم نے عرب کا نام سنا ہوگا۔ اب سے کوئی 1400 برس وہاں عجب اندھیرا مچا ہوا تھا۔ اللہ اور اس کے دین کو لوگ بالکل بھول گئے تھے۔ ایک خدا کی جگہ سینکڑوں دیوی دیوتا بن چکے تھے۔ کعبہ جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب اس میں ایک دو نہیں پورے 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ اسی پر بس نہ تھا محترم سامعین، ہر خاندان، اور ہر خاندان ہی نہیں، ہر گھر میں الگ الگ بت دھرے ہوئے تھے جن کی پوجا ضروری تھی۔ اب سے جو یہ احوال بیان کیے جا رہے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ ہماری بادشاہت کے نام سے جس چینل میں آپ آئے ہیں، اس میں مسلمانوں کی مکمل تاریخ اسلام سے پہلے کی ہم نے شروع کی ہے، آج کے دور تک وقتاً فوقتاً قدم بقدم ہماری بادشاہت کے عنوان سے مسلمانوں کی پوری تاریخ آپ سے بیان کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ رہیں باخبر۔ تو عرب کی حالت یہ تھی کہ دنیا کی زندگی میں مگن تھے، کبھی بھولے سے بھی انہیں مرنے کا خیال نہ آتا، اور آتا بھی تو صرف اتنا ہی کہ ایک دن مر کے سڑ گل جائیں گے۔ رہا مرنے کے بعد عذاب اور ثواب، تو ایسی باتوں کو یہ خرافات سمجھتے تھے، نہ قیامت کو مانتے تھے، نہ دوزخ کا یقین تھا، بلکہ جو ان چیزوں کا ذکر کرتا اسے پاگل اور خبتی سمجھتے تھے۔ اسی خیال کا اثر تھا کہ وہ نیکی سے کوسوں دور دنیا کی کون سی برائی تھی جو ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ذرا سی بات پر لڑ مرنا، ایک دوسرے کا سر کاٹ لینا ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہ تھی۔ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی اور ایسی سخت کہ سینکڑوں برس تک ختم نہ ہوتی۔ لوٹ مار کا یہ حال تھا کہ کسی کا اکیلے نکلنا دشوار تھا۔ بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ لوگ جاتے، لیکن پھر بھی گھر تک صحیح سلامت مشکل ہی سے پہنچ جاتے۔ چوری کا عام رواج تھا، اچھے اونچے گھرانے اس میں مبتلا تھے، نامی لوگ اسے کرتے تھے اور فخر سے بیان کرتے۔ زنا اور بدکاری سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ شعراء اپنے اشعار میں بیان کرتے اور مزے لے کر ہر جگہ کھاتے پھرتے۔ شراب اور جوئے کی تو یہ کثرت تھی کہ خدا کی پناہ، گھر اس کا چرچا تھا۔ جہاں 4 آدمی جمع ہوئے، شراب اور جوا شروع ہو جاتا اور روپے پیسے سے گزر کر بیوی بچوں تک بازی لگتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ اور طرح کی بے حیائیاں ہوتی۔ بے رحمی کا یہ حال تھا کہ زندہ جانوروں تک کو باندھ کر ان پر تیر کے مشق کرتے، پیٹ والی عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتے، دشمنوں کو قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹتے اور ہار بنا کر پہنتے، ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے۔ جہالت اور بے علمی ایسی تھی کہ سارے عرب میں مشکل سے چند آدمی تھے جو لکھ پڑھ سکتے۔ کھانے پینے میں برے بھلے کی تمیز بالکل نہ تھی، جو پاتے کھا ڈالتے۔ کیڑے مکوڑے گوہ چپکلی تک ہضم کر جاتے۔ مردہ جانوروں کے کھانے میں ذرا بھی حرج نہ سمجھتے، خون جماتے اور اسے کاٹ کر بڑے مزے سے کھاتے۔ غرض عجب حال تھا، کوئی کہاں تک بیان کرے اور کس برائی کو گنوائے، بس یہ سمجھ لو کہ دنیا کی ہر برائی ان میں موجود تھی۔ یہ صورت صرف عرب ہی کی نہ تھی، بلکہ دنیا کا بڑا حصہ برائیوں میں مبتلا تھا۔ خدا کا خیال دلوں سے نکل گیا، کہیں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں آگ کو سجدہ کیا جا رہا تھا، کہیں درختوں اور جانوروں کے سامنے سر جھکے ہوئے تھے، کہیں قبروں پر چڑھاوے چڑھ رہے تھے، بادشاہ رعیت پر ظلم کر رہے تھے، بڑے چھوٹوں کو ستا رہے تھے، امیر غریبوں کو تنگ کر رہے تھے۔ غرض ہر جگہ نیکی کے بدلہ بدی اور اچائی کی جگہ برائی پھیلی ہوئی تھی، اور ساری دنیا بڑی سخت مصیبت اور پریشانی میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں اللہ رب العزت کو رحم آتا ہے اور پھر سے دنیا کو درست کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ ربیع الاول 12 وفات کی 9 تاریخ تھی۔ اختلاف القولین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ 6 برس کے نہ ہونے پائے تھے کہ والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی، اور آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے۔
9 برس کی عمر میں دادا بھی اس دنیا سے سدھار گئے اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کی پرورش کرنے لگے۔ بچپن ہی سے آپ برے کاموں کو ناپسند فرماتے تھے اور ہمیشہ نیک کاموں میں لگے رہتے۔ ابھی پورے طور سے جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ عرب میں ایک انجمن بن گئی جس کی غرض یہ تھی کہ ملک سے لوٹ مار، چوری ڈاکہ اور اسی قسم کے برے کام مٹائے جائے۔ آپ اس قسم کے کاموں کو دل سے چاہتے تھے، فوراً ہی اس انجمن میں شریک ہو گئے اور پھر زندگی میں آنے والے تبدیلیوں کا انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔